وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے، غوث اعظم کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ کو قبر میں دفن کر دیا گیا اور منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے تو آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ آپ نے فرشتوں سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ اس کے آگے اور بھی بیان ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں، اگر نہیں تو اس کا بیان کرنا کیسا ہے؟ جواب کی اشد حاجت ہے۔ الجواب بیاول الملک العزیز الوہاب۔ ایک کتاب ہے اقتباس الانبار، یہ 1130 ہجری میں عربی زبان میں لکھی گئی اور اس کے بعد میں اس کے دیگر زبانوں میں ترجمے ہوئے، اردو میں، فارسی میں، اور یہ آج بھی کتاب دستیاب ہے۔ اس کتاب میں یہ واقعہ منقول ہے اور صاحب کتاب نے اس واقعے کو جو بیان کیا ہے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے غوث پاک سے قبر کے حالات پوچھے تو آپ نے یہ واقعہ جو آپ نے ذکر کیا ہے یہ سارا واقعہ ان کو سنایا۔ اس میں قابل ذکر اور قابل توجہ بات یہ ہے، کیا خواب میں کسی بزرگ نے کسی کو کوئی بات بتائی ہو تو اس بات پر یقین رکھنا کیسا ہے؟ اگر وہ بات شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس بات کو ماننے میں اگر بطور ترغیب ہو، یعنی کسی کو آخرت کی طرف رغبت دلانے کے لیے ہو یا تہدید کے ہو، کسی کو جہنم کے آگ سے ڈرانے کے لیے ہو، تو اس صورت میں ان واقعات کا بیان کرنا گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ خواب بھی برحق ہوتے ہیں۔ لیکن خواب کی بنیاد پر کسی حکم شرعی کو ثابت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو اولیاء کرام کی بات ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو برحق ہے، لیکن اس خواب سے کسی حکم شرعی کو ثابت کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ خواب میں آدمی کے حواس معطل ہوتے ہیں۔ اس حالت میں اس کے ضبط پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یعنی جس بندے نے خواب دیکھا ہے اس پر یہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ جو بات خواب میں آقا نے بیان کی ہے اس بندے نے اس بات کو صحیح سے یاد کیا، محفوظ کیا نہیں۔ اس بنیاد پر کوئی حکم شرع خواب کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ یہ واقعہ ایک خواب میں ایک بزرگ کے سوال سے ہمارے علم میں آیا ہے اور چونکہ یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، اس بنیاد پر اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسے واقعات بیان کرنے سے بدعقیدہ لوگوں کو موقع ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبر کے حالات کس نے بتائے، کس نے دیکھے، یہ فرشتوں کے واقعات ہیں، یہ قبر کے واقعات ہیں، وہاں کون دیکھ رہا تھا۔ یہ اس طریقے کی باتیں عوام کرتی ہے اور ہماری جو بدعقیدہ لوگ ہیں کرتے ہیں، ہماری عوام کو، سیدھی سادی عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے میری اپنی رائے یہ ہے کہ ایسے واقعات کو علی الاعلان بیان نہ کیے جائیں، کیونکہ بیان کرنے کے لیے میرے غوث رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اللہ نے اتنی بلند کی ہے، اتنے واقعات ہیں، اتنے کمالات ہیں، دیگر کمالات بیان کریں اور اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں۔ لہٰذا ایسے واقعات سے پرہیز کریں کہ جس سے دوسروں کو اعتراض کرنے کا حق حاصل ہو۔ وَهُوَ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔